بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بادروا بالاعمال فتنا، فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے اعمال کے اندر سبقت کر لو، یعنی اس سے پہلے کہ فتنے آئیں، ان فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے تم اپنے اعمال صالحہ کو اختیار کرو، اپنی عملی زندگی کو درست کر لو، کیونکہ فتنوں کے آ جانے کے بعد ان کے اندر پھر ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان عبادت سے محروم ہونے لگتا ہے، اور فتنے انسان کو دین سے روکتے ہیں، دین سے دور کر دیتے ہیں. تو پھر انسان اعمال کرنا بھی چاہے تو اعمال کے لیے انسان وقت نہیں نکال پاتا، ہمت نہیں کر پاتا، کوشش نہیں کر پاتا، اور اگر کر بھی لے تب بھی اس کو حالات زمانہ اور ماحول اس کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ کوئی دین کا کام کر سکے. چنانچہ اعمال کے اندر تم سبقت کر لو فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے، اور وہ ایسے فتنے کہ کقطع اللیل المظلم، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح. اندھیری رات کے جس طرح ٹکڑے ہوتے ہیں، رات جس طریقے سے آتی ہے تو شروع میں انسان رات کی تاریکیوں میں نہیں ہوتا، لیکن رات جیسی جیسی گہری ہوتی چلی جاتی ہے، تاریکیاں گہری ہوتی چلی جاتی ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رات کے ٹکڑے جیسے جیسے گزرتے رہتے ہیں، رات کی تاریکی بڑھتی چلی جاتی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتنوں کو اور اندھیری رات کے ٹکڑوں سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا کہ ان اندھیری رات کے ٹکڑوں کے مانند آنے والے فتنوں سے پہلے پہلے تم اعمال کے اندر سبقت کر جاؤ. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، ایسے فتنے آئیں گے کہ انسان صبح کے وقت میں مومن ہوگا اور شام کے وقت میں کافر ہوگا. ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، اور شام کے وقت میں وہ مومن ہوگا تو صبح کے وقت میں کافر ہو جائے گا. یعنی جس طرح ایک صبح اور ایک شام آنے جانے میں وقت نہیں لگتا اور دیکھتے ہی دیکھتے صبح سے شام اور شام سے صبح ہو جاتی ہے، اسی طرح ایک بندے کے مومن سے کافر ہونے کا پتہ بھی نہیں چلے گا، دیکھتے ہی دیکھتے انسان کفر کی طرف بڑھ جائے گا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، انسان دنیا کے بدلے میں، انسان دنیا کے ساز و سامان کے بدلے میں اپنے دین تک کو بیچ ڈالے گا. یعنی دنیا کی حرص، طمع اور لالچ اتنی زیادہ طبیعتوں پہ غالب آ چکی ہوگی کہ انسان دنیا کے عارضی اور فانی ساز و سامان کو لینے کے بدلے میں اپنے دین تک کو بیچ ڈالے گا. اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے. اس حدیث میں 3 باتیں بطور خاص اہم ذکر کی گئی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس حدیث میں یہ کہا گیا کہ فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے اعمال میں سبقت کر لو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ فتنے آنے کے بعد تم کچھ کرنا بھی چاہو تو نہ کر سکو. یہ پہلی نصیحت ہے اور بہت اہم نصیحت ہے. ہم اپنے موجودہ معاشرے کے اندر اگر دیکھیں تو ہمارے گرد و پیش میں کتنے فتنے رونما ہو چکے ہیں، کتنے فتنے سر اٹھا چکے ہیں، کتنے فتنے ایسے ہیں جو اس وقت وجود میں آ چکے ہیں، اور نہ جانے کتنے فتنے ایسے ہیں جو آئندہ وجود میں آنے والے ہیں. تو ہم اس بات کا انتظار نہ کریں، اس بات کا انتظار نہ کریں کہ کل ہم یہ کام کریں گے، اس بات کا انتظار نہ کریں کہ اگلے سال ہم کریں گے. بہت سے لوگ جنہوں نے اپنا زندگی کا فرض حج نہیں کیا ہوتا، وہ انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ ابھی تو میں زندگی کے بہت سارے سال دیکھوں گا اور میری تو بھی زندگی کے بہت بڑے بڑے زمانے باقی ہیں، اپنی عمر کے آخری حصے میں حج کروں گا. نتیجہ یہ کہ پھر وہ فتنے جب رونما ہو جائیں گے تو آپ حج کرنا بھی چاہیں تو نہ کر سکیں. مثال کے طور پر ایک واضح سی مثال آپ اگر سمجھنا چاہیں تو سمجھ سکتے ہیں کہ آج سے چند سال پہلے حج کتنا آسان تھا.
کتنا سستا تھا اور کتنا آسان و سہل تھا. ہر انسان حج کے اندر بآسانی پہنچ سکتا تھا اپنے چند مال کے ذریعے سے، لیکن مال کے آج ایک کثیر اور خطیر حصے کو خرچ کر کے بھی اس رقم کو انسان جو اپنے آج کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے چند سال پہلے تو 5 افراد جو حج پہ جایا کرتے تھے، آج سنگل ایک آدمی اس 5 خرچے میں بھی حج نہیں کر پا رہا. وجہ کیا؟ کہ وہ ایسا وقت کہ جس وقت میں ہم ڈیلے کرتے رہے کہ جی ہم کر لیں گے، آج وہی 5 گنا 6 گنا جو مہنگا ہو چکا ہے، اب اس کے بعد انسان کرنا بھی چاہے تو نہ کر سکے. تو اب یہ کہ وقت تو بہت تیزی سے گزر رہا ہے. ایک چھوٹی سی مثال حج کی میں دے رہا ہوں، ورنہ ہر چیز کے اندر آپ دیکھتے چلے جائیے. آپ اگر ڈیلے کریں گے اور یہ سوچیں گے کہ میں بعد میں کروں گا، تو وقت تو انسان کو بعض اوقات اجازت نہیں دیتا، انسان کی زندگی پوری نہیں ہو پاتی، انسان کا موقع نہیں اس کو مل پا رہا ہوتا، اور بعض اوقات موقع مل جائے لیکن فتنے اجازت نہیں دیتے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت اہم اور جامع نصیحت فرمائی کہ فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے اعمال میں سبقت کر جاؤ. دوسری بات، آپ نے فتنوں کے زمانے کا ایک نقشہ کھینچا ہے کہ انسان کے دین کی حالت اتنی کمزور ہو جائے گی کہ صبح کو مومن شام کو کافر، اور شام کو مومن تو صبح کافر. ایسی دین کی حالت پتلی اور کمزور ہو جائے گی کہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ انسان کہاں پر اپنے دین اپنے ایمان تک کے سودے کر بیٹھے گا. دنیا کی مادیت کی چیزیں اتنی غالب آ چکی ہوں گی، حرص و طمع کا یہ عالم ہوگا کہ دنیا کے ساز و سامان کے لیے اپنے دین تک کوئی لوگ فروخت کر رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستکون فتن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان قریب بڑے بڑے فتنے رونما ہوں گے، ان قریب بڑے بڑے فتنے رونما ہوں گے. القاعد فیہا خیر من القائم. ان فتنوں میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا. والقائم فیہا خیر من الماشی. اور ان فتنوں میں کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا. یعنی اس کا مطلب یہ کہ جو ان فتنوں میں جتنا آگے بڑھے گا اتنا زیادہ خطرے میں ہوگا، اور جتنا ان فتنوں سے دور رہے گا اتنا زیادہ سیف رہے گا. مثلاً 3 مثالیں اس حدیث میں دی گئی ہیں. بیٹھا ہوا شخص آپ سوچیں کھڑے ہونے والے شخص کے مقابلے میں ادنا درجے کا ہوتا ہے، کیونکہ کھڑا ہونے کے بعد انسان کو دور تک کی چیزیں نظر آتی ہیں، بیٹھ کر دور تک چیزیں نظر نہیں آتی. تو بیٹھنے والا فتنوں کے زمانے میں کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا. اچھا، کھڑے ہونے کے بعد پھر اگر کوئی چلنے والا ہو تو چلنے والے کی حیثیت اس چیز کی طرف بڑھنے کی ہوتی ہے، تو وہ بڑھنے والا جو اس کی طرف قدم اٹھا رہا ہے اس کے مقابلے میں کھڑا ہونے والا بہتر ہوگا. تو کیا مطلب؟ جو جتنا فتنے سے دور ہوگا اتنا زیادہ فتنے سے محفوظ اور مامون ہوگا. جب فتنے معاشرے کے اندر پھیل جاتے ہیں اور فتنوں کا دور آ جاتا ہے تو ایسے وقت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم یہ ہے کہ فتنوں سے بھاگو، فتنوں سے دور رہو. بعض روایات میں اسی کتاب الفتن کے اندر وہ روایتیں آ رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کونو احلاس بیوتکم، اپنے گھروں کے ٹاٹ بن جاؤ، اپنے گھروں کے ٹاٹ بن جاؤ. کیا مطلب؟ جیسے گھر کے اندر ٹاٹ کا کپڑا پڑا رہتا ہے اور وہ گھر سے باہر نہیں نکالا جاتا، اسی طرح فتنوں کے دور میں اپنے گھروں کے ٹاٹ کے کپڑے کی طرح پڑے رہو، گھر سے باہر نہ نکلو. کیونکہ فتنوں کے دور میں جتنا باہر جاؤ گے، جتنا لوگوں میں گھلو ملو گے، جتنا فتنوں کو جھانک کے دیکھو گے، جتنا فتنوں کو جا کے تم ذرا اس کے اندر کھوج لگانے کی بھی کوشش کرو گے، فتنے تم کو اچک لیں گے، فتنے تم کو دبوچ لیں گے، فتنے تم پر حملہ آور ہو جائیں گے. آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے فرمایا من تشرف لہا تستشرف ہو. جو ان فتنوں کو جھانک کر بھی دیکھے گا فتنے اس کو اچک لیں گے، فتنے اس کو دبوچ لیں گے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایسے فتنوں کے دور میں اپنے آپ کو اپنے گھر کے اندر جتنا محفوظ رکھ سکتے ہو محفوظ رکھو. فمن وجدہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص ان فتنوں کے دور میں، جو شخص کوئی جائے پناہ پائے، ملجا کہتے ہیں جائے پناہ کو، کوئی پناہ کی جگہ، کوئی محفوظ پناہ گاہ، اس کو ملجا کہتے ہیں. جو شخص
کوئی محفوظ پناہ گاہ پائے یا کوئی پناہ حاصل کرنے کی جگہ پائے. ملجا جائے پناہ اور معاذ پناہ حاصل کرنے کی جگہ، دونوں الفاظ قریب قریب ہیں معنی کے اعتبار سے. حاصل اس کا یہ ہے کہ کوئی بھی محفوظ مقام کسی کو مل جائے جہاں وہ پناہ حاصل کر سکے، فَلْيَعُذْ بِهِ، تو اس کو چاہیے کہ وہاں پناہ حاصل کر لے، وہاں پناہ حاصل کر لے. کیونکہ اپنے دین کا تحفظ، اپنے ایمان کا تحفظ، اپنے تقوی کی حفاظت، اپنی دینداری کی حفاظت یہ بہت ضروری ہوگی. اس فتنوں کے دور میں دین پر حملے ہو رہے ہوں گے، دین کے ڈاکو دین کو لوٹ رہے ہوں گے، تمہارے ایمان پر ڈاکے ڈال رہے ہوں گے. تم اپنے دین کا تحفظ کرتے ہوئے کسی محفوظ پناہ گاہ میں بچ سکو، محفوظ رہ سکو تو ضرور رہنا. اس سے کیا معلوم ہوا کہ فتنوں کے دور میں نکل کر انسان کو جھانکنا بھی نہیں چاہیے، دیکھنا بھی نہیں چاہیے، کھوج لگانا بھی نہیں چاہیے، تفتیش اور جستجو اور طلب میں بھی نہیں پڑنا چاہیے. اپنے دین کا تحفظ کرو، اپنے دین کا تحفظ کرو. ایک روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کے پوچھنے پر کہ نجات کس چیز میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 باتوں کی تعلیم دی. 3 باتوں کی تعلیم دی. ایک یہ کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، دوسرا یہ کہ اپنے گھر کے اندر رہنے کی عادت ڈالو، تیسرا یہ کہ اپنے گناہوں پر رویا کرو. ان 3 باتوں میں آپ نے فرمایا کہ انسان کی نجات ہے. ان 3 باتوں میں غور کیجئے. ایک بات بطور خاص یہ ذکر کی گئی ہے، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو جانا چاہیے. کیا مطلب؟ اپنے گھر میں قرار پکڑو، اپنے گھر میں رہا کرو. گھر سے باہر نکلنا ہو ضرورت کے تحت نکلو، گھر سے باہر نکلنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے. شریعت میں اگر کوئی انسان ضرورت کے تحت نکلتا ہے نکل سکتا ہے، لیکن جتنا وقت گھر کے اندر گزار سکتے ہو گزارو، کیونکہ تم گھر کے اندر زیادہ فتنوں کے مقابلے میں محفوظ رہو گے. لیکن یہاں میں ایک بات اور بھی ذکر کر دوں. ہمارے ہاں اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ ایک دجالی میڈیا بھی ہے، اسکرینیں بھی ہیں، چاہے وہ موبائل کی ہوں، چاہے کمپیوٹر کی ہوں، چاہے وہ ٹی وی کی ہوں. انسان اپنے گھر کے اندر رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو جتنا خلوت نشینی کی زندگی اختیار کر سکتا ہے کرے. یہ مطلب نہیں کہ گھر کے اندر بیٹھ کے ساری دنیا کے اندر انسان گوگلائز کر رہا ہے، ساری دنیا کی چیزوں کو سرچ کر رہا ہے کہ فلاں نے کیا کہا، فلاں نے کیا کہا، کس چینل پہ کیا آ رہا ہے، اور فلاں کیا بات کر رہا ہے، کون سا سیاسی لیڈر کیا نظریہ رکھتا ہے، الیکشن کے لیے کیا بھاگ دوڑ ہو رہی ہے، کون اپنے ووٹ کاسٹ کروانے کے لیے کتنی محنتیں کر رہا ہے. دجالی میڈیا جتنا زیادہ گھسیں گے، جتنا زیادہ اس کو سرچ کریں گے، جتنا زیادہ آپ ان کو دیکھیں گے، اتنا زیادہ فتنوں کا شکار ہوں گے. اس کا مطلب گھر کی 4 دیواری بھی آپ کے لیے اس وقت تک سیف نہیں ہے جب تک کہ آپ اسکرینوں سے دور نہ رہیں. اگر آپ گھر کی 4 دیواری میں تو ہیں، لیکن اپنے گھر کے بیڈ روم میں رہتے ہوئے آپ ساری دنیا کی سرچنگ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب آپ خطرے میں ہیں. آپ کس چیز کو دیکھ رہے ہیں، آپ کس کو سن رہے ہیں، آپ کس کو پڑھ رہے ہیں، یہ چیزیں بھی آپ کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہیں. اس لیے جھانک کر دیکھنے کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ ایک انسان ایسی چیزوں کو گھر کی 4 دیواری میں رہتے ہوئے بھی سرچ نہ کرے. اچھی ویب سائٹس، اچھی چیزوں کو دیکھنا، اچھی چیزوں کو سننا، علماء کے بیانات سننا، دینداروں کی مجلسیں اپنانا، یہ کام بھی انٹرنیٹ پہ ہوتے ہیں. لیکن دوسری طرف اس کے شر کے دروازے بھی سب کو معلوم ہے کہ بہت زیادہ ہیں. تو اپنے آپ کو شر کے دروازوں سے بچا کے رکھیے. فضول کاموں میں لگنا، فضول سرچنگ میں لگنا، معلومات اور اپنی نالج کو بڑھانے کے لیے فلاں چیز بھی دیکھ لوں، یہ بھی دیکھ لوں، وہ بھی دیکھ لوں، اس کو بھی دیکھ لوں، اس کو بھی سن لوں، یہ چیزیں خطرے سے خالی نہیں ہیں. یہی فضول چیزیں، لغو چیزیں انسان کو بعض اوقات گناہوں میں مبتلا کر دیتی ہیں. انسان کا دین اور ایمان محفوظ نہیں رہ پاتا، زبان اور اس کی آنکھوں کے اندر گناہوں کے معاملات کھل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے. وفی روایت لمسلم، مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکون فتنۃ، کہ فتنے قریب ہوں گے، النائم فیہا خیر من الیقظان، اس میں سونے والا جاگنے والے سے بہتر ہوگا، کیونکہ سونے والے کو پتہ ہی نہیں ہوگا، وہ محفوظ ہے. جاگنے والا چونکہ وہ جاگا ہوا ہے، بہت سی چیزوں میں پڑھ سکتا ہے. والیقظان فیہا خیر من القائم، اسی طرح جاگنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہے.
والقائم فیہا خیر من الساعی، اور کھڑے ہونے والا دوڑنے والے سے بہتر ہے. ساعی کہتے ہیں دوڑنے والے کو، دوڑنے والے سے بہتر ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جتنا، وہی بات کہ جتنا فتنے سے دور رہے گا اتنا محفوظ رہے گا، اتنا محفوظ رہے گا. فمن وجد ملجأ او معاذا فلیستعذ به، فرمائے کہ جو کوئی جائے پناہ پائے یا کوئی پناہ حاصل کرنے کی جگہ پائے، فلیستعذ به، اس کو چاہیے کہ اس سے وہ پناہ حاصل کرے اور اس سے وہ اپنے دین اور اپنے ایمان کا تحفظ کرے. متفق علیہ. یہاں ایک بات میں اور بھی ذکر کر دوں. دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی فتنوں کی روک تھام کی اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہوتی ہے، آپ کے اندر کوئی اتھارٹی ہے، آپ کے اندر کوئی طاقت ہے، کوئی پاور ہے، آپ کے پاس کوئی عہدہ اور منصب ہے، آپ کے پاس کوئی صلاحیت ہے، چاہے وہ علمی اعتبار سے ہو، چاہے وہ فنی اعتبار سے ہو. بہرحال اگر وہ فتنہ روکنے کی، فتنے کے روکنے کی اگر اللہ نے آپ کو کوئی صلاحیت دی ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے فتنے کا سد باب کر سکتے ہیں، فتنے کی روک تھام کر سکتے ہیں، تو کھڑے ہو جائیے اور فتنے کی طرف بڑھیے اور فتنے کا ہاتھ روکیے، فتنے کو پکڑیے، فتنے کا دروازہ بند کیجیے، ان صلاحیتوں کو استعمال کیجیے. شریعت اس پر پابندی نہیں لگاتی. یہ شریعت کا جو حکم ہے کہ فتنے سے دور رہنا، یہ اس وقت ہے جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے پاس صلاحیت نہیں، یا آپ کو پتہ ہے کہ میرے پاس صلاحیت ہے لیکن ساری صلاحیتیں یہاں بیکار ہیں، میں فتنے کو روک ہی نہیں سکتا. بعض اوقات اس طرح کا ماحول ہوتا ہے نا، آپ کو اندازہ ہوگا. بعض اوقات خود خاندان میں، اپنے گھر کے اندر کچھ اس طرح کے جھگڑے، اس طرح کے خاندانی اختلافات، اس طرح کے آپس کے نزاعات کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ لاکھ کوشش کر لیں، آپ کو پتہ ہے کہ نتیجہ صفر رہے گا. ایسے موقع پر بس آپ کنارہ کش ہو جائیے. جب آپ کو پتہ ہی ہے، حالات آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کی کوششوں سے کوئی فائدہ نہیں ہونا، تو پھر اپنے آپ کو، اپنے دامن کو پاک رکھتے ہوئے سیف سائڈ ہو جائیے. لیکن میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی صلاحیت اللہ نے آپ کو دی ہے، آپ کو امکان ہے اس بات کا، تو پھر اس صورت میں آگے بڑھیے، فتنے کا منہ پکڑیے، فتنے کو روکیے، فتنے کا دروازہ بند کیجیے، اپنی صلاحیتوں کو ضرور استعمال کیجیے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اگر کسی منکر کو، کسی گناہ کو دیکھے، اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکے، اپنے ہاتھ سے اس کو تبدیل کر دے. اگر اس کی وہ طاقت نہیں رکھتا تو اپنی زبان سے روکے، منع کرے، اور اگر اپنی زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو کم سے کم دل میں برا جانے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں اعلیٰ درجے کی ایک بات یہ ذکر کی گئی ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کی قوت کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کو روک سکتے ہیں تو روکیں. وعن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا ستکون فتن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بے شک ان قریب بڑے بڑے فتنے رونما ہوں گے. ستکون، سین یہ آئندہ پیش آنے والے کسی کام کی طرف اس میں اشارہ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ ان قریب یہ چیز رونما ہوگی. ستکون فتنتن، ان قریب فتنے بڑے بڑے رونما ہوں گے. الا ثم تکون فتن، پھر آپ نے دوبارہ یہی بات ریپیٹ کی. آپ نے فرمایا سن لو، الا حرف تنبیہ ہے، سن لو، متوجہ ہو جاؤ، خوب اچھے طریقے سے سن لو. ثم تکون فتن، پھر بڑے بڑے فتنے رونما ہوں گے. الا، پھر تیسری مرتبہ آپ نے دوبارہ وہی بات ارشاد فرمائی، سن لو، ثم تکون فتنتن، کہ پھر ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا. دو مرتبہ غور کیجئے گا آپ کہ دو مرتبہ آپ نے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا فتن، پھر فرمایا فتن، اور تیسری مرتبہ فرمایا فتنتن، واحد کا صیغہ استعمال کیا. اس کا مطلب کیا کہ عمومی طور پر معاشرے کے اندر بہت بڑے بڑے فتنے پھیل جائیں گے، پھر عمومی طور پر دوبارہ فتنے پھیل جائیں گے، اور اس کے بعد کوئی بہت بڑا فتنہ پیدا ہوگا. یہ جو تیسرے نمبر پر آپ نے واحد کا لفظ استعمال کیا ہے، اس فتنتن کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ تنوین تعظیم کی ہے، جس کا مطلب بہت بڑا فتنہ. تو اب ترجمہ یہ ہو جائے گا، سن لو ان قریب فتنے رونما ہوں گے، پھر سن لو ان قریب فتنے رونما ہوں گے، پھر سن لو ان قریب بہت بڑا فتنہ پیدا ہوگا. اب وہ کس طرح کا فتنہ ہوگا، حدیث میں آپ نے اس کی وضاحت نہیں کی کہ وہ کون سا فتنہ ہوگا، لیکن آگے کے الفاظ بتا رہے ہیں
کہ وہ ایسا خطرناک فتنہ ہوگا کہ جس فتنے سے بچنا انسان کے لیے مشکل ہو جائے گا. اس سے اپنے آپ کو دور کرنے والا جتنا بھاگ سکتا ہے بھاگے اور اپنے آپ کو بچائے. چنانچہ آگے آپ نے فرمایا القاعد خیر من الماشی فیہا، اس فتنے میں بیٹھنے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا. والماشی فیہا خیر من الساعی الیہا، اور اس میں چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا. کیا مطلب؟ جتنا پیچھے رہے گا، جتنا دور رہے گا، جتنا بچ کر رہے گا، اتنا محفوظ رہے گا. الا، پھر آپ نے دوبارہ متوجہ کرنے کے لیے حرف تنبیہ استعمال کیا، سن لو، متوجہ ہو جاؤ. فَإِذَا وَقَعَتْ، جب یہ فتنہ واقع ہو. فَمَنْ كَانَ لَهُ إِبِلٌ، جس کے پاس اونٹ ہو. فَلْيَلْحَقْ بِإِبِلِهِ، اس کو چاہیے کہ اپنے اونٹ سے مل جائے. کیا مطلب؟ اپنے اونٹ کو لے کر عزلت نشینی اور کنارہ کشی کی زندگی اختیار کر لے. وَمَنْ كَانَ لَهُ غَنَمٌ، اور جس کے پاس غنم یعنی بکریاں ہوں، بکریوں کے ریوڑ ہوں، مویشی ہوں. فَلْيَلْحَقْ بِغَنَمِهِ، اس کو چاہیے کہ اپنے مویشیوں کو اور اپنے بکریوں کے ریوڑ کو لے کر الگ ہو جائے، عزلت نشینی کی زندگی اختیار کر لے. وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، اور جس کے پاس کوئی زمین ہو، یعنی کہیں کوئی دور کوئی زمین کا ایریا، زمین کا کچھ حصہ موجود ہو جس میں وہ کھیتی باڑی کر سکتا ہے اور اپنا بونا اپنا کھانا خود کر سکتا ہے. فَلْيَلْحَقْ بِأَرْضِهِ، اس کو چاہیے کہ اپنی زمین کے ساتھ لاحق ہو جائے، اپنی زمین کے ساتھ مل جائے. اس کا مطلب آپ نے 3 چیزیں بطور خاص ذکر کی ہیں کہ اونٹوں کا ریوڑ ہو، بکریوں کا ریوڑ ہو، یا زمین کا کچھ حصہ ہو. اپنی ان چیزوں کو لے کر الگ ہو جاؤ، معاشرے سے کٹ جاؤ، عزلت نشینی کی زندگی اختیار کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ وہ فتنہ اتنا خطرناک ہوگا کہ لوگوں کے اندر لوگ جتنا زیادہ گھلے ملے ہوئے ہوں گے اتنا زیادہ شکار ہوں گے. فقال رجل، کسی شخص نے کہا یا رسول اللہ ارأیت من لم یکن لہ ابل ولا غنم ولا ارض، آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں کہ اگر کسی کے پاس نہ اونٹ ہوں، نہ اس کے پاس بکریاں ہوں، نہ اس کے پاس زمین ہو، تو پھر وہ کیا کرے؟ آپ نے تو یہ فرمایا نا کہ بکریاں لے کے الگ ہو جاؤ، اونٹ لے کے الگ ہو جاؤ، اسی طرح اپنی زمین میں جا کے کھانا بونا اور اگانا کر لو. لیکن اگر کسی کے پاس اس کا انتظام نہ ہو، جیسے مثال کے طور پر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر بعض اوقات کسی کے پاس کوئی گاؤں دیہات میں یا پہاڑوں میں جنگلات میں نکلنے کا کوئی ساز و سامان، کوئی ذریعہ، کوئی سبب وسیلہ نہیں ہوتا، شہری زندگی میں وہ آباد ہوتا ہے، اس کے لیے کہیں عزلت نشینی کی زندگی اختیار کرنا مشکل ہوتا ہے. تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کہ اگر کسی کے پاس یہ چیزیں دستیاب نہ ہو تو کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعمد الی سیفہ فیدق علی حدہ بحجر، اسے چاہیے کہ اپنی تلوار کو اٹھائے اور اس تلوار کو پتھر پر مار کر اس کی دھار کو پتھر پہ مار کے توڑ دے، اپنی تلوار کو، اپنے اسلحے کو ختم کر دے. یہ اصل میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ فتنہ کوئی مسلمانوں کے درمیان آپس میں قتل و غارت گری کا فتنہ ہے. جب مسلمان آپس میں باہم جنگ و جدال میں مبتلا ہو جائیں، ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہوں اور عصبیت، لسانیت وغیرہ کی بنیاد پر ایک دوسرے کو نشانہ بنا رہے ہوں اور ایک دوسرے کا خون ارزاں ہو جائے اور مسلمان کی جان کو مارنے کے در پہ ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر تلوار اٹھانے سے منع کیا. آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ موقع تلوار اٹھانے کا نہیں ہے. تلوار تو کافر کے خلاف اٹھتی ہے، تلوار تو اللہ کے دشمنوں کے خلاف اٹھتی ہے. ایسے موقع پر اپنی تلوار کو پتھر پہ مار کے توڑ دو. کیا مطلب؟ میدان کارزار میں اس موقع پر نکلنے کا وقت نہیں ہے. مسلمان کے خلاف تلوار نہ اٹھائے، ہٹ جاؤ، کٹ جاؤ، لوگوں سے دور ہو جاؤ. چنانچہ ایسے ہی ہوا. خود اسلام کے اندر اوائل میں، شروع کے زمانوں میں، صحابہ کرام کے دور میں اس طرح کے جب واقعات پیش آئے کہ بعض غلط فہمیوں کے نتیجے میں اور رائے اور اجتہاد کے اعتبار سے کچھ اختلاف ہوا، جس کے نتیجے میں مسلمان کے ساتھ آپس میں صف آرا ہو گیا، تو ایسے موقع پر اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے صحابہ کرام کی ایک جماعت وہ تھی جو
کسی بھی فریق اور کسی بھی جماعت میں شامل ہونے سے پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے کہا کہ ہم کسی بھی جماعت میں شامل نہیں ہوں گے، اس لیے کہ یہاں دونوں طرف مسلمان ہیں، تلوار ہم اٹھائیں بھی تو کس کے خلاف اٹھائیں؟ ہم ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہم ایسے موقع پر کسی بھی جماعت کا ساتھ نہیں دیں گے۔ چنانچہ اس موقع پر صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی جنہوں نے اپنے آپ کو دور رکھا، جیسے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا مذہب یہی تھا اور ان کا مسلک اس بارے میں یہی تھا کہ حدیثوں میں مسلمانوں کے آپس میں لڑنے کی صورت میں کسی کا بھی ساتھ دینے سے منع کیا ہے، لہذا ہم کسی کا بھی ساتھ نہیں دیں گے۔ اور بعض صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ نہیں، ہم ابتدائی طور پر تو اٹیک نہیں کریں گے، لیکن اگر کوئی ہمیں مارنے کے لیے آئے تو ہم دفاع میں تلوار اٹھا سکتے ہیں، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی، وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ دفاع میں تو ہم تلوار اٹھا سکتے ہیں، لیکن ابتدائی طور پر اقدامی طور پر اٹیک کرنے کے لیے ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ اور صحابہ کرام کی ایک جماعت کا مسلک یہ بھی تھا کہ ایسی صورت میں اگر مسلمان آپس میں لڑ پڑیں تو جو ظالم ہو اس کے خلاف تلوار اٹھاؤ، مظلوم کا ساتھ دو، ظالم کے خلاف تلوار اٹھاؤ، جیسے کہ سورہ حجرات پارہ نمبر 26 کے پہلے رکوع میں سورہ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مومنوں میں سے دو جماعتیں آپس میں قتل و قتال شروع کر دیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو تم ان کے درمیان صلح کراؤ، تم ان کے درمیان لڑائی ختم کرواؤ، لیکن اگر ختم کروانے پر تم قادر نہ ہو اور ختم نہ ہو پا رہی ہو تو پھر فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تم بغاوت کرنے والے یعنی ظلم و زیادتی کرنے والے سے لڑو۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے چونکہ ذکر کیا ہے کہ مومنوں کی جماعت آپس میں لڑ پڑے تو تم ظالم کے خلاف لڑو، تو اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے صحابہ کرام کی ایک جماعت اس بات کے قائل تھی کہ قرآن کریم کی اس آیت کے مطابق ہم ظالم کو مارنے کے لیے بڑھیں گے۔ تو یہ تین طرح کے نظریے ذہن میں رکھنے چاہیے۔ ایک نظریہ صحابہ کرام کا وہ تھا کہ ہم کسی کا بھی ساتھ نہیں دیں گے، دوسرا یہ کہ ہم دفاع میں قتل کر سکتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ ہم ظالم کو مارنے کے لیے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو حدیث ہمارے سامنے ہے، اس حدیث سے پہلے نظریے کی تائید ہوتی ہے۔ پہلا نظریہ کیا تھا؟ پہلا نظریہ یہ تھا کہ مسلمان آپس میں اگر لڑ پڑیں تو پھر تم کسی کا بھی ساتھ نہ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعمد الی سیفہ فیدق علی حدہ بحجر، اگر کوئی بھاگ نہیں سکتا، کہیں عزلت نشینی کے لیے جنگل اور بیابان یا دیہات نہیں جا سکتا، تو ایسی صورت میں اگر وہ رہے بھی شہر میں تو اپنی تلوار کو پتھر پہ مار کے توڑ دے، یعنی کسی کا ساتھ نہ دے۔ ثم لینجو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم لینجو ان استطاع النجا، اگر وہ نجات حاصل کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو ضرور نجات حاصل کرے، یعنی بچنے کی اگر طاقت رکھتا ہے اور اس کام میں شامل ہونے سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے تو ضرور بچائے۔ اللہم حل بلغت، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے لوگوں بتاؤ کیا میں نے تم تک پیغام خدا کو پہنچا دیا؟ اللہم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بنانے کا انداز ہے، یعنی اللہم فشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا، تو گواہ بن جا کہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ اور لوگوں سے آپ نے پوچھا حل بلغت، کیا میں نے تم تک پیغام خدا پہنچا دیا ہے؟ ثلاثاً، 3 مرتبہ آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ کیا میں نے تم تک پیغام الہی کو پہنچا دیا ہے؟ فقال رجل، ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ ارأیت ان اکرہت حتی ینطلق بی الی احد الصفین، یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ اگر مجھے مجبور کیا جائے، ان اکرہت، اگر مجھے مکرہ بنا دیا جائے، مجبور کر دیا جائے کہ میں کسی صف میں کھڑا ہوں اور مجھے اتنا زبردستی یہ کام کیا جائے میرے ساتھ کہ مجھے پکڑ کر کسی ایک صف میں شامل کر دیا جائے، تو پھر میں کیا کروں؟ فضربنی رجل بسیفہ، اور میں اسی مجبوری کی حالت میں کہ جبکہ کسی ایک صف میں زبردستی کھڑا کر دیا جاؤں، ایسے میں کوئی شخص آئے اور آ کر مجھے تلوار سے مارے، اپنی تلوار سے مجھے مارے، او یجیء سہم، یا کوئی اندھا تیر کہیں سے آئے اور آ کر وہ مجھے قتل کر ڈالے،
مطلب کسی اندھی گھولی کا میں نشانہ بن جاؤں، کسی اندھے تیر کا میں نشانہ بن جاؤں تو میرا کیا ہوگا؟ قال، آپ نے فرمایا یبوء باسمہ و اسمک، کہ وہ مارنے والا اپنا بھی اور تمہارے بھی گناہ کے ساتھ لوٹے گا، اپنے بھی اور تمہارے بھی گناہ کے ساتھ لوٹے گا، یعنی اس کا مطلب اس کی گردن پر اپنا بھی وبال ہوگا، اپنا بھی گناہ ہوگا اور تمہارا بھی گناہ ہوگا۔ تم بے قصور ہوگے اور تم بری الذمہ ہوگے، کیونکہ تم نے تو اس نزاع کے اندر، اس لڑائی کے اندر اپنے آپ کو شامل نہیں کیا تھا، تم بری الذمہ ہوگے، تمہارا یہ خون اس کے سر پہ جائے گا۔ اور ایسی صورت میں آپ نے فرمایا وَيَكُونُ، وہ شخص جو ہے وہ اصحاب نار میں سے ہوگا، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے، یعنی اس کا مطلب وہ جہنمی ہوگا، کیونکہ اس نے آ کر تمہیں نشانہ بنایا اور تم نے اس کو مارنا نہ چاہا۔ یہ اشارہ ہے اس واقعے کی طرف جو حابیل اور قابیل کا پیش آیا تھا۔ قرآن کریم میں 6 پارے میں سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی تفصیل ذکر کی ہے کہ حابیل اور قابیل میں جب آپس میں نزاع ہوا اور قابیل نے حابیل کو مارنے کے لیے دست اندازی کی، اپنا ہاتھ بڑھایا، اور حابیل کو پتا چلا کہ یہ قابیل مجھے مارنا چاہتا ہے، تو اس نے یہ کہا تھا حابیل نے کہ میں تو اپنا ہاتھ تمہاری طرف نہیں بڑھاؤں گا، بھلے تم مجھے قتل کر دو لیکن میں تمہیں قتل نہیں کروں گا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین۔ اور آگے یہ فرمایا تھا حابیل نے کہ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار، میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر تم مجھے قتل کرنا چاہ رہے ہو اور مجھے مارنا ہی چاہتے ہو تو مار دو، میں کچھ بھی نہیں کروں گا، تم مجھے مارنا چاہتے ہو مار دو، لیکن تم میرا اور اپنا گناہ اپنے سر پر لے لو گے، وذالک جزاء الظالمین، یہی ظالموں کا بدلہ ہے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اور نتیجہ کیا نکلا کہ اس نے قتل کرنے کے نتیجے میں اپنے آپ کو ان ظالموں میں شامل کر لیا، ان قاتلین میں شامل کر لیا جو ناحق کسی کا خون بہاتے ہیں۔ اور اس دھرتی پر، اس کائنات میں، روئے زمین پر آپ کو معلوم ہوگا کہ سب سے پہلا قتل کون سا ہوا ہے؟ سب سے پہلا قتل قابیل نے حابیل کو کیا تھا۔ حدیث میں آتا ہے دنیا میں قیامت تک جتنے بھی ظلمن قتل ہوں گے، دنیا میں جتنے بھی کوئی ظلم و زیادتی کے طور پر قتل کرے گا، ان سب کا وبال قابیل کے سر پر ڈالا جائے گا، ان سب کا وبال قابیل کے سر پر ڈالا جائے گا۔ کیوں؟ دنیا کے اندر اس نے ایک غلط کام کی داغ بیل ڈالی، غلط کام کو ایجاد کیا، ایسا کام جو اس دھرتی پر، اس روئے زمین پر، اس کائنات میں کوئی جانتا تک نہ تھا۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر کے دنیا میں ہونے والے پتہ نہیں کتنے قتل، آپ سوچیں اس کا شمار کوئی لاکھوں، ہزاروں، کروڑوں، کھربوں میں بھی نہیں ہو سکتا، پتہ نہیں کتنے قتل دنیا کے اندر ہوئے ہیں دنیا کی تاریخ میں، اور نہ جانے اب آئندہ بھی کتنے قتل ہوں گے۔ یہ سارے ظلم و زیادتی کے ہونے والے قتل سب قابیل کی گردن پر ہیں، سب قابیل کی گردن پر ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے بہرحال یہ حدیث جو ہمارے سامنے گزری ہے، اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے جو اصل اس کا جو سبق ہے وہ بیان کرتا ہوں۔ وہ سبق یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے سے لڑنا، قتل و غارت گری، خون ریزی کا نشانہ بنانا، باہم ایک دوسرے سے دست و گریباں ہونا، ایک دوسرے کی گردن کاٹنا، ایک دوسرے کا خون بہانا، یا ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کرنا، یہ فتنہ ہے، اس فتنے سے بچیے۔ اور کہیں اس فتنے میں آپ کو پکڑ کر کہیں زبردستی دھکیلا جا رہا ہو، گھسیٹا جا رہا ہو، شامل کیا جا رہا ہو، آپ کو اپنا ہمنوا اور حمایتی بنایا جا رہا ہو، تو آپ بھاگیں، آپ بھاگیں، آپ دور رہیں، چاہے وہ جھگڑے خاندان کے ہوں، چاہے وہ جھگڑے آپس کے، آپ کے اپنے گھر کے ہوں، میاں بیوی بچوں کے ہوں، یا اسی طرح خاندان کے ہوں، ہمیشہ مسلمانوں کے درمیان ہونے والے جھگڑوں میں کسی کی سائیڈ نہ لیں، بھاگیں۔ آپ صلح کرا سکتے ہیں، صلح کرائیے، آپ کسی کا ہاتھ پکڑ کے روک سکتے ہیں، ضرور روکیے، لیکن ایک سائیڈ میں آ کر دوسرے کو نقصان پہنچانے لگ جانا، اس چیز سے بچیے، اس چیز سے بچیے۔ اور اگر کسی ایک سائیڈ پہ ہونا پڑ بھی جائے تو وہ جو 3 نظریے میں نے شروع میں بھی ذکر کیے تھے نا، ابھی آپ کے ذہن میں ہوں گے، ان 3 نظریوں کے تحت ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیجیے۔ اگر کسی کا سائیڈ لینا بھی ہے، کسی کی سائیڈ لینی بھی ہے، تو مظلوم کی سائیڈ لیجئے، کم سے کم مظلوم کا ساتھ دیجئے، ظالم کا ساتھ نہ دیجئے، اس لیے کہ ظالم کے ساتھ دینے کی صورت میں آپ ظالم کے ظلم میں شریک سمجھے جائیں گے،
ظالم کے ظلم کے پارٹنر سمجھے جائیں گے، اور اس کو اس کے ظلم کی وجہ سے جو گناہ مل رہا ہوگا آپ اس کے ساتھ شریک ہو کر اس گناہ میں پورے کے پورے حصہ دار ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہم سب کو پناہ میں رکھے۔ وعن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے دور میں جو حالات پیش آئیں گے ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا ان قریب، یوشکو یہ افعال مقاربہ میں سے ہے جس کا مطلب کوئی کام قریب ہونے کو بیان کرنا۔ یوشکو ان قریب ایسا ہوگا کہ مسلمان کے مال کا سب سے بہترین حصہ وہ غنم یعنی بکریاں ہوں گی، بکریوں کا ریوڑ جس کو غنم کہتے ہیں، یہ مسلمان کا سب سے قیمتی اور عمدہ مال ہوگا۔ یتبع بہا شعف الجبال، جس کے ذریعے سے وہ پہاڑ کی چوٹیوں میں نکل جائے، جس کو لے کے وہ پہاڑ کی چوٹیوں میں نکل جائے۔ کیا مطلب؟ شہری زندگی سے، لوگوں کے درمیان سے کٹ جائے، پہاڑوں میں جنگلوں میں نکل جائے، پہاڑ کی چوٹیوں میں نکل جائے، بیابانوں میں نکل جائے، ویرانوں میں نکل جائے، اپنے مویشیوں کو لے کر وہیں بود و باش اختیار کرے، وہیں سکونت اختیار کرے، ان بکریوں کا دودھ نکال کر پیے، زندگی گزارے، معاشرے سے کٹ جائے۔ کیا مطلب؟ یہ وہی فتنوں کے دور کی آپ نے غمازی کی ہے کہ ایسے فتنوں کے دور میں مسلمان کا سب سے بہترین مال وہ بکریوں کے ریوڑ ہوں گے جن کو لے کے پہاڑ کی چوٹیوں میں کوئی نکل جائے۔ ومواقع القطر، اسی طرح آپ نے فرمایا کہ وہ ایسی جگہوں میں نکلے جہاں پر بارش کے قطرے گرتے ہیں، بارش کے قطرے گرتے ہیں۔ بارش کے قطرے گرنے کا مطلب پہاڑوں، کیونکہ عام طور پر بارش کے برسنے کی سب سے زیادہ جگہ پہاڑ ہوتے ہیں، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے قدرت کا ایک نظام رکھا ہے کہ سب سے زیادہ بارش پہاڑوں میں برستی ہے، تو اس کا مطلب بارش کے قطروں کے گرنے کی جگہ پہ جا کے نکل جائے۔ اس کا مطلب کیا؟ کہ پہاڑوں میں نکل جائے۔ یفر بدینہ من الفتن، وہ فتنوں سے اپنے دین کو محفوظ کرنے کے لیے بھاگے۔ یفر، فر یفر، اس کا مطلب فرار اختیار کرنا، بھاگنا، یعنی وہ فتنوں سے اپنے دین کو محفوظ کرنے کے لیے بھاگ جائے۔ اس کا مطلب بھی وہی ہے کہ ایسے فتنوں کا سامنا کرنے کے بجائے جتنا دور ہو سکتے ہو اپنے دین کے تحفظ کے لیے، اپنے دین کو محفوظ کرنے کے لیے اتنا دور ہو جاؤ۔ اگلی حدیث وعن اسامۃ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ قال اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اطم من آطام المدینہ۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مدینہ منورہ کے ٹیلوں میں سے کسی ٹیلے پر چڑھے۔ اطم یہ واحد ہے اور آطام اس کی جمع ہے۔ کسی اونچی جگہ کو کہا جاتا ہے، کوئی اونچی جگہ خاص طور پر اگر پہاڑ کی اونچائی پر کوئی ٹیلا سا بنایا ہو، جیسے مورچے بنائے جاتے ہیں رہنے کے لیے، کوئی دریچہ سا بنایا جاتا ہے جس میں دور تک کے منظر کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے، تو ایسی جگہوں کو اطم کہتے ہیں۔ تو مدینہ منورہ کے ٹیلوں میں سے کسی ٹیلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے، یعنی اس کا مطلب ایسی جگہ پر جہاں سے دور تک کا منظر دیکھا جا سکتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ہل ترون ما ارا، آپ نے فرمایا کہ کیا تم لوگ وہ منظر دیکھ سکتے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ کیونکہ مجھے تو بہت دور تک نظر آ رہا ہے، تم لوگ نیچے ہو، کیا تم لوگوں کو وہ منظر نظر آ سکتا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں؟ قالو، لوگوں نے کہا نہیں، کیونکہ آپ اونچی جگہ پر ہیں، آپ کو دور تک نظر آئے گا۔ قال، آپ نے فرمایا فإنی لأری الفتن خلال بیوتکم کوقع المطر، میں تمہارے گھروں کے درمیان فتنوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ اس طرح سے آ کے گر رہے ہیں جیسا کہ بارش کے قطرے گرتے ہیں۔ بارش کے قطرے جس طرح سے آ کے برستے ہیں اور گرتے ہیں، ایسے ہی میں تمہارے گھروں میں برسنے والی بارش کی طرح سے نازل ہونے والے فتنوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان فتنوں کی شکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھول دی تھی۔ آپ نے انہی فتنوں کی شکل کو لوگوں کے سامنے واضح کیا کہ تمہارے گھروں میں اس طرح سے فتنے گر رہے ہیں جیسے کہ بارش برستی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کی طرح سے تشبیہ دے کر یہ فرمایا کہ میں تمہارے گھروں میں اس طرح سے فتنے نازل ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ آپ اندازہ کیجئے، آج سے یہ بات تقریباً 1450 سال پہلے آپ نے ارشاد فرمائی۔
1450 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، آج اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے اور آپ ہمارے گھروں کا نظارہ کرتے اور ہمارے گھروں کا منظر دیکھتے تو آپ سوچئے، آپ تصور کیجئے، آپ اندازہ کیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آج کے ماحول میں دیکھ کر کیا کہتے، ہمارے گھروں میں کتنی تیزی سے فتنے برس رہے ہیں، صرف اتر رہے نہیں ہیں، لفظ برسنا بھی کم ہے، ہر آن، ہر لمحہ، ہر پل معاشرے کے اندر فتنے آسمان سے بارشوں کی طرح برس رہے ہیں۔ کون سی چیز کس شکل میں فتنہ ہے اب تو ہمیں یہ بات پتہ بھی نہیں ہوتی۔ ہم کسی چیز کو اپنے لیے راحت کا ذریعہ، برکت کا ذریعہ، عافیت کا ذریعہ، آسانی کا ذریعہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارے لیے فتنہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک موبائل ہی کو دیکھا جائے، آج کی زندگی میں ہم اس موبائل کے ذریعے سے کتنے اپنے کام نکال رہے ہوتے ہیں، کتنا ہم اس کو اپنے لیے راحت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، ہم اس کو اپنے لیے کتنا باعث سہولت سمجھتے ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہر انسان اس بات کو جانتے، بوجھتے اور سمجھتے ہوئے بھی ان فتنوں کی چیزوں کے اندر پڑ رہا ہوتا ہے، اور ہر شخص جانتا ہے کہ یہ موبائل کس کس صورت میں ہمارے لیے فتنہ ہے۔ وقت کے ضیاع کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اسی طرح گناہوں کا سب سے بڑا گھڑ ہے، دنیا کے حرص، طمع اور لالچ کے پیدا ہونے کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ ان اسکرینوں کے ذریعے سے شیطان ہم پر کن کن شکلوں سے حملہ کر رہا ہے، اللہ اکبر، ان شکلوں کا تو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے، ان کو گن بھی نہیں سکتے، اتنی شکلوں میں ہمارے لیے اس کا فتنہ ہے۔ تو اس لیے اپنے گھروں میں، ایک مثال میں نے موبائل کی دی ہے، ورنہ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، کس کس شکل میں ہمارے گھر میں فتنے ہیں، ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیے، ان فتنوں سے بچنے کی کوشش کیجئے، اللہ سے مانگا کیجئے کہ اے اللہ ہمیں فتنوں سے بچا لے، اللہ ہمیں فتنوں سے بچا لے۔ ایک دعا ہے، چھوٹی سی دعا، عربی میں یاد کریں، اور نہ ہو تو اس کا میں ترجمہ بھی ذکر کرتا ہوں، مانگا کریں، ویسے آگے وہ دعائیں بھی آئیں گی۔ اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، چھوٹے سے کلمات ہیں، اللہم انا نعوذ بک من الفتن، اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں فتنوں سے، چاہے وہ ظاہری ہو چاہے باطنی ہو۔ اور آسان الفاظ میں سن لیجئے، اے اللہ ظاہری اور باطنی تمام فتنوں سے بچا لے، یہ مانگا کریں، اور تقریباً کوشش کیا کریں ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ تو ضرور کہا کریں، اے اللہ ظاہری اور باطنی تمام فتنوں سے بچا لے۔ اور میں عربی کے الفاظ ذکر کرتا ہوں، اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں، اس میں برکت زیادہ ہوگی، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، اے اللہ ہمیں ظاہری اور باطنی تمام فتنوں سے بچا لے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکت امتی علی یدی غلمت من قریش، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کی ہلاکت، ہلاکت امتی، میری امت کی ہلاکت قریش کے چند نوعمر چھوکروں کے ہاتھوں ہوگی۔ غلمہ غلام کی جمع ہے، غلام عربی زبان میں کسی کے ملکیت میں موجود، جس طرح غلام کو کہتے ہیں کہ جو کسی آقا کے ماتحت غلام کی زندگی اختیار کر رہا ہو، اس کو بھی کہتے ہیں، اور عربی زبان میں غلام بچے کو بھی کہتے ہیں۔ نوعمر، نوخیز عمر کے نوجوان کو بھی کہا جاتا ہے، یہاں یہی معنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کی ہلاکت قریش کے چند نوجوانوں، قریش کے چند نوعمر چھوکروں کے ہاتھ ہوگی۔ اس کا کیا مطلب؟ کچھ کچی عمر کے ایسے لوگ، کچھ کچی عمر کے ایسے نوعمر لوگ حاکم بنیں گے اور گورنر بنیں گے، عہدے دار بنیں گے، سلطنت کے حامل بنیں گے، کہ ان کے ہاتھوں فتنہ اور فساد کھڑا ہوگا، اور ہلاکتیں ہوں گی، تباہی آئے گی، بربادی آئے گی۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا تھا حرف بحرف پورا ہوا۔ کیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، کہ کیسے کیسے حکمران نو عمر پیدا ہوئے، جس میں سب سے پہلے سر فہرست یزید کا نام آپ سب جانتے ہیں، کہ جس نے کچی عمر میں سلطنت کا حامل بن کے کس طرح سے تباہی اور بربادی مچائی ہے۔ حجاج بن یوسف کا معاملہ دیکھ لیجئے،
سلیمان ابن عبد الملک کا معاملہ دیکھ لیجئے، یہ سارے ایسے ملوک تھے، ایسے بادشاہ تھے، ایسے سلاطین تھے کہ جنہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی، مسلمانوں کو تباہ و برباد کیا، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، اور ان میں سے بعض ایسے دل خراش اور سنگین قسم کے ظلم کرنے والے تھے کہ جنہوں نے کعبے تک کی حرمت کو پامال کیا۔ حجاج بن یوسف جس نے 1,20,000 مسلمانوں کو اس نے شہید کیا، ایسی حالت میں کہ سامنے قید ہونے کی صورت میں۔ جنگوں میں جو مارے وہ اس کے علاوہ ہیں، لیکن اس کے علاوہ صرف 1,20,000 مسلمانوں کو اس طرح سے روک کر اس نے شہید کیا۔ صحابہ اکرام تک اس کے ظلم و ستم سے نہ بچ سکے، کعبے پر منجنیق لگا کر سنگباری کی اور کعبے پر ایسے پتھر برسائے کہ اس پتھروں سے کعبے کا ایک حصہ بھی ڈھا گیا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا تھا یہ پیشن گوئی حرف بحرف پوری ہوئی۔ یہ تو اپنی جگہ بات درست ہے، البتہ اس حدیث کے الفاظ میں اگر غور کیا جائے تو یہ الفاظ کوئی وقتی طور پر ایسے نہیں تھے کہ جو پورے ہو گئے اور ختم ہو گئے، نہیں، قیامت تک کے لیے آپ نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ آئندہ بھی ایسا ہوگا، آئندہ بھی ایسا ہوگا۔ کچی عمر کے لوگ تخت و سلطنت کے مالک بنیں گے، نو عمری کی حالت میں، جس میں انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں کامل نہیں ہوتی، تجربات مکمل نہیں ہوتے، انسان کے سوچنے سمجھنے کا انداز پختہ نہیں ہوتا، ایسے لوگ آئندہ بھی سلطنت کے اور ملوکیت کے حامل ہوں گے اور لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ چنانچہ بعد کے زمانوں میں بھی اس کے بہت سے نام ذکر کیے گئے ہیں، اور اب بھی قیامت تک اس طرح کے لوگ جو عہدے اور منصب کے حامل ہوتے ہیں، کچی عمروں کے اندر لوگوں کے حاکم بن بیٹھتے ہیں، وہ لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ رواہ البخاری۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتقارب الزمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب ایسا ہوگا، زمانے قریب قریب آ جائیں گے، زمانے قریب قریب آ جائیں گے۔ وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ، علم اٹھا لیا جائے گا، وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، اور فتنے ظاہر ہو جائیں گے، وَيُلْقَى الشُّحُّ، بخل کنجوسی ڈال دی جائے گی، وَيَكْسُرُ الْحَرَجُ، اور حرج یعنی قتل و غارت گری، باہمی خون ریزی اور فسادات بہت کثرت سے ہوں گی۔ حرج کے ایک معنی قتل و غارت گری کے بھی آتے ہیں، اور حرج کا ایک دوسرا معنی فتنے کے بھی آتے ہیں۔ اس حدیث میں اس کا معنی قتل و غارت گری ہے، جیسے کہ خود حدیث میں صحابہ اکرام نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ حرج کسے کہتے ہیں، قالو، صحابہ اکرام نے پوچھا کہ حرج سے کیا مراد ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ فرما رہے ہیں کہ حرج کی کثرت ہو جائے گی، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا القتل، اس کا مطلب یہ ہے کہ باہمی قتل و غارت گری، خون ریزی اور فسادات بہت کثرت سے ہوں گے۔ اس حدیث میں آپ غور کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز ذکر کی ہے زمانے قریب قریب آئیں گے، دوسری چیز ذکر کی ہے علم اٹھ جائے گا، تیسری چیز یہ کہ فتنے ظاہر ہو جائیں گے، چوتھی چیز یہ ہے کہ بخل ڈال دیا جائے گا، اور پانچویں چیز یہ ہے کہ حرج یعنی قتل و غارت گری کی کثرت ہوگی۔ اس میں آخر کی چار چیزیں تو واضح ہیں، لیکن پہلی چیز کا ذرا مطلب سمجھیے کہ زمانے قریب قریب ہو جائیں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ زمانے قریب قریب ہو جائیں گے، یعنی اس کا مطلب دنیا کا زمانہ آخرت کے زمانے کے بہت قریب ہو جائے گا، یعنی قیامت قریب آ جائے گی۔ ایک معنی تو یہ ذکر کیا گیا ہے۔ دوسرا معنی یہ ذکر کیا گیا ہے کہ شر کا زمانہ شر کے زمانے کے قریب ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ ابھی شر ہوئے اور برائی ہوئے، فتنہ پیدا ہوئے، کوئی وقت گزرا نہیں تھا کہ اگلا فتنہ آ گیا۔ ابھی شر انگیزی پیدا ہوئے، کوئی وقت گزرا نہیں تھا کہ اگلی شر انگیزی پیدا ہو گئی۔ جیسے کہ آج ہمیں آپ اندازہ کیجئے معاشرے کے اندر کچھ اس طرح کے حالات کا ہی سامنا ہے کہ ہماری زندگی کی ہر صبح ایک نئے فتنے کے ساتھ ہوتی ہے۔ حالات پر آپ دیکھیں کس طرح کی صورتحال چل رہی ہے، گھنٹوں کے اعتبار سے اب تو شر انگیزیاں ہو رہی ہیں کہ اب یہ ہو گیا، اب وہ ہو گیا، اب یہ ہو گیا، اب یہ ہو گیا۔ اس طرح سے شر کے زمانے شر کے قریب ہو جائیں گے کہ ایک شر کا زمانہ ابھی ختم نہیں ہوگا کہ اگلا شر آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ دوسرا معنی ذکر کیا گیا ہے۔ تیسرا معنی یہ ذکر کیا گیا ہے کہ لوگوں کی عمریں کم ہو جائیں گی،
زمانے قریب قریب ہونے کا مطلب لوگوں کی زندگیوں کا زمانہ قریب ہو جائے گا، ان کی زندگیاں چھوٹی ہوں گی، زندگیوں سے برکتیں ختم ہو جائیں گی، لوگ زیادہ جی نہ پائیں گے۔ اس کی وجہ زیادہ نہ جینے کی یا تو یہ ہو سکتی ہے کہ فتنے اتنے پیدا ہوں گے کہ لوگوں کی قتل و غارت گری کی وجہ سے نشانہ بنیں گے اور لوگ جلدی مریں گے، موتیں کثرت سے ہوں گی قتل و غارت گری کی وجہ سے، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے کی وجہ سے، اور یا پھر یہ بھی وجہ ہوگی کہ معاشرے کے اندر بیماریاں اتنی پھیلیں گی، پریشانیاں اتنی پھیلیں گی کہ لوگ صحت مند زندگی گزار نہیں پائیں گے۔ ایسی ایسی بیماریاں جن کو ہمارے باپ دادوں نے کبھی نام تک نہیں سنا تھا، خود حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ تم ایسی ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاؤ گے کہ جن کو نہ تم نے سنا نہ تمہارے باپ دادوں نے سنا۔ آج چند سال پہلے اگر پلٹ کے آپ دیکھیں، 10 سال 15 سال پہلے مڑ کے دیکھیں، آپ کو بہت ساری بیماریوں کے نام تک نظر نہیں آئیں گے۔ کیا ڈینگی، کیا کورونا، اور کیا کانگو، اور کیا انسان کی ایسی ایسی بیماریاں جس کا کبھی تصور نہیں تھا، سوچا تک نہیں تھا۔ ہمارے باپ دادوں نے کیا سنا ہو، ہم نے اپنے بچپن میں نہیں سنا، ہم نے اپنے بچپن میں ایسی بیماریاں نہ سنی نہ دیکھی، لیکن آج کیسی کیسی بیماریاں آنے والے وقتوں کے ساتھ تیزی سے وجود میں آ رہی ہیں۔ تو لوگوں کی عمریں کم ہو جائیں گی، ایک تو بیماریوں کی کثرت کی وجہ سے، دوسرا قتل و غارت گری کی وجہ سے، تیسرا جنگ و جدال کی وجہ سے۔ یہ تیسرا معنی ذکر کیا گیا ہے۔ اور چوتھا معنی یہ ذکر کیا گیا ہے کہ زمانے قریب ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ زمانوں کی برکت ختم ہو جائے گی، وقت کی برکت ختم ہو جائے گی۔ زمانے اتنے قریب ہوں گے کہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کب صبح ہوئی، کب شام ہوئی، کب ہفتہ گزرا، کب سال گزرا۔ آپ پلٹ کر اپنی زندگی میں دیکھیں تو آپ کو یہ منظر نظر آئے گا۔ حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوسری حدیث میں اس کی مثال آپ نے دے کے سمجھایا۔ آپ نے فرمایا یوں سمجھو کہ سال ایسا لگے گا جیسے مہینہ، مہینہ ایسا لگے گا جیسے ہفتہ، اور ہفتہ ایسا لگے گا جیسے دن، اور دن ایسا لگے گا جیسے کہ ایک گھنٹہ، اور ایک گھنٹہ ایسا لگے گا جیسے کہ ایک شعلہ جل کے بجھ گیا۔ ایک شعلہ، آپ کو معلوم ہے کسی چیز پر آپ آگ لگائیں، ایک ماچس کی تیلی کو دیکھ لیں کیسے جل کے بجھتی ہے، فرمائے گھنٹہ ایسے گزرے گا جیسے بس ایک شعلہ لپکا اور ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہوا زمانوں کی برکتیں ختم ہو جائیں گی، وقت کی برکت ختم ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ذکر کردہ یہ جو الفاظ کے مختلف معانی ہیں، ان سارے معنیوں کے اعتبار سے اس لفظ کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ساری باتیں پوری ہو گئیں، یہ ساری باتیں پوری ہو گئیں۔ تو اس لیے قیامت کا زمانہ بھی قریب ہے، شر کا زمانہ بھی شر کے قریب ہے، لوگوں کی عمریں بھی بہت چھوٹی ہو گئی ہیں، اور وقت کی برکتیں بھی ختم ہو گئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگا کریں، اللہ میرے وقت میں برکت عطا فرما، اللہم بارک لی فی وقتی، اور جمع کے صیغے کے ساتھ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، یہ مانگا کریں، اللہ میرے وقتوں میں برکت عطا فرما۔ اپنے وقت میں برکت مانگا کریں۔ وقت میں برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وقت کے اندر آپ زیادہ اچھا کام کر سکیں گے اور زیادہ مقدار میں کر سکیں گے۔ دوسرا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ وقت کے اندر اچھے کاموں کی توفیق بھی ملے گی، کیونکہ آپ کے وقت میں برکت تب ہوگی جبکہ آپ کو اس وقت کے اندر اللہ کی فرمانبرداری کا موقع ملے۔ اگر آپ اس وقت میں اللہ کی نافرمانی کریں تو یہ وقت کی برکت تھوڑی ہے۔ تو آپ یہ معنی ذہن میں رکھ کے دعا مانگا کریں، یہ دعا سیکھیں، اس کو یاد کریں، اللہم بارک لی فی وقتی، اور جمع کے صیغے کے ساتھ اپنے سارے گھر کے افراد کی نیت کریں، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم بارک لنا فی نہارنا، اللہم بارک لنا فی لیالینا۔ اللہ ہمارے دنوں میں برکت عطا فرما، ہماری راتوں میں برکت عطا فرما، ہمارے اوقات میں برکت عطا فرما۔ اللہم بارک لنا فی صبحنا، اللہ ہماری صبح میں برکت عطا فرما۔ اللہم بارک لنا فی مسائنا، اللہ ہماری شام میں برکت عطا فرما۔ یہ دعائیں مانگیں، اور ان سب کا مختصر خلاصہ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اوقات میں سب آ گئے، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اے اللہ ہمارے وقتوں میں برکت عطا فرما، کیونکہ ہم قیامت کے قریب ہیں، ہمارے وقتوں میں برکتیں ختم ہو گئی ہیں، اللہ تو ہمارے وقتوں میں برکتیں عطا فرما کہ ہم کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کام کر سکیں، اور اپنے وقتوں کو ہم عبادت میں صرف کر سکیں، فکر آخرت میں لگا سکیں، قرآن کی تلاوت میں لگا سکیں، فضولیات میں، لغویات میں، منکرات میں، نافرمانی میں، سرکشی کے کاموں میں اپنے وقت کو ضائع اور برباد کر دینے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یہ مانگا کریں،
مانگے اللہ سے، ہر چیز مانگیں. یاد رکھیے ہمیں صرف پیسہ اللہ سے نہیں مانگنا، صرف دولت نہیں مانگنی، ہم نے اپنی بیماری سے صرف شفا نہیں مانگنی، یہ بھی مانگنا ہے. ہم نے آخرت بھی مانگنی ہے، ہم نے تقوی بھی مانگنا ہے، اللہ سے عبادت کی توفیق بھی مانگنی. اللہ ہمارے وقتوں میں برکت عطا فرمائے. دوسری چیز حدیث میں ذکر کی گئی ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا. علم اٹھنے کا مطلب یہ ہے، ایک دوسری حدیث میں اس کی تشریح یہ ذکر کی گئی ہے کہ علم اس طرح سے نہیں اٹھے گا کہ کتابوں سے حروف اٹھ گئے. اس طرح سے نہیں ہوگا کہ ایک دم سے علم ختم ہو گیا دنیا سے، کہ کہاں جی کہاں گیا علم، ختم ہو گیا. نہیں، ایسا نہیں. علم کے اٹھنے کا طریقہ یہ ہے، علماء اٹھیں گے، اللہ کے محبوب بندے علم کے لیے جنہوں نے اپنی زندگیوں میں محنتیں کی ہوں گی، جن کے سینے علم کے نور سے جگمگا رہے ہوں گے، دنیا سے بہت تیزی سے اٹھیں گے. اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں یا کوئی مبہم اور پوشیدہ بات نہیں ہے. اب ہم سب جانتے ہیں چند سالوں کے اندر دنیا کا اگر جائزہ لیا جائے تو دنیا سے بہت بڑے بڑے علماء دنیا سے رخصت ہوئے ہیں چند سالوں میں. خاص طور پر یہ جو کووڈ کا سیزن شروع ہوا تھا، کووڈ کا زمانہ آیا تھا، اس کے بعد سے ایک علماء کی اگر فہرست بنائی جائے تو پوری دنیا کی، یہ بات پاکستان کے اعتبار سے نہیں، پوری دنیا کے چوٹی کے جبال علم جن کو کہا جاتا ہے وہ دنیا سے اٹھ چکے ہیں اور بہت تیزی سے اٹھ رہے ہیں. اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے، ہمارے بزرگوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے اسلاف کی حفاظت فرمائے، ہمارے ان لوگوں کے سائے کو ہمارے سروں پہ تادیر قائم فرمائے. لیکن بہرحال فرمائے علماء کے اٹھنے سے علم اٹھتا چلا جائے گا. تیسری چیز یہ ذکر کی گئی ہے کہ فتنے ظاہر ہو جائیں گے، فتنے پھوٹ پڑیں گے. ظاہر ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی چیز بالکل واضح ہو جانا. ایک تو ہے نا کہ فتنے آ جانا، آنا الگ چیز ہے. ظہور کا مطلب ہوتا ہے جیسے کہ سورج نکل گیا سب کو نظر آ رہا ہے. تو فتنے اتنی زیادہ وضاحت کے ساتھ کھل کر سامنے آ جائیں گے کہ اندھے کو بھی نظر آئے گا، اندھے کو بھی نظر آئے گا. آج کی دنیا میں آپ دیکھ لیجئے، کون یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے فتنے نظر نہیں آ رہے؟ میں کہتا ہوں آج کے زمانے میں سونے والے کو بھی، اندھے کو بھی، نابینا کو بھی، جو دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، وہ بھی ماحول کے اندر فتنوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. اتنے فتنے. آپ گھر سے نکل کر صرف ایک دکان پر جا کر واپس آ جائیے، چھوٹی سی چیز خریدنے کے لیے جائیں گے، راستے میں آپ کو سینکڑوں قسم کے فتنے ملیں گے. اللہ تعالی حفاظت فرمائے. فتنے ظاہر ہو جائیں گے. اور چوتھی چیز یہ ذکر کی گئی ہے کہ بخل ڈال دیا جائے گا، کنجوسی ڈال دی جائے گی. کنجوسی ڈالنے کا مطلب یہ کہ لوگوں کے دل مال کے اعتبار سے اتنے حریص اور کنجوس ہو جائیں گے کہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے اندر کنجوسی کریں گے. اللہ اکبر. دین کے اندر، اسلام کے اندر، آخرت کے کاموں میں، صدقہ خیرات کے کاموں میں، انفاق فی سبیل اللہ میں، کھانا کھلانے میں، غریبوں مسکینوں کے خیال رکھنے میں، لوگوں کے مالوں کی خرچ کرنے کی طاقت کم ہوتی چلی جائے گی. وجہ کیا؟ دنیا کیونکہ حرص و طمع اور لالچ کے ساتھ، آب و تاب کے ساتھ سامنے چمک رہی ہوگی. اس کے سامنے ہماری آنکھیں خیرہ ہو رہی ہوں، ہماری آنکھیں چکا چون روشنیوں کے آگے چندھیا رہی ہوں گی، اور ہم ان چیزوں میں ایسے پڑ جائیں گے کہ اپنی آخرت کے لیے خرچ کرنا بھول جائیں گے. یہ قرب قیامت کے قریب پیدا ہونے والا بہت بڑا فتنہ ہے. اس فتنے سے بچنے کا طریقہ یہ کہ اپنا ہاتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے اعتبار سے کھلا رکھیے. اور پانچویں چیز یہ ذکر کی گئی ہے کہ حرج یعنی باہمی قتل و غارت گری اور خون ریزی اور فسادات بہت کثرت سے پھیل جائیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. بہت اہم حدیثیں یہ گزری ہیں، اور یہ فتنوں سے متعلق بہت اہم حصہ حدیثوں کا گزرا ہے. ان فتنوں سے متعلق جو بھی کرنے کے کام ہیں وہ بھی ان حدیثوں میں ہمیں غور کرنے سے بہت وضاحت کے ساتھ پتہ چلے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان کو سمجھنے کی، عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں بھی، ہمارے بچوں کو بھی، ہماری نسلوں کو بھی ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے. اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. یہ دونوں دعائیں بھی یاد کر لیجئے اور اس کو مانگا کریں. اللہ ہم سب کے حق میں قبول بھی فرمائے اور ہمیں مانگنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ، آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک
فرامین اور ارشادات نبویہ ہم نے پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کی ہے. آپ نے ہمیں توفیق دی یا اللہ، آپ نے ہمیں یہ خوش نصیبی عطا فرمائی یا اللہ یا رب العالمین. ہمارے سننے کو، ہمارے اس مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس مجلس کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا، فتنوں سے محفوظ ہونے کا ذریعہ بنا. ماحول و معاشرے کے اندر جتنے فتنے پھیلے ہوئے ہیں یا جتنے فتنے پھیل رہے ہیں یا آئندہ جتنے فتنے رونما ہوں گے، اللہ تو ہم سب کو بھی، ہمارے بچوں کو بھی، ہمارے گھر والوں کو بھی، ہماری نسلوں کو بھی یا اللہ ان فتنوں سے محفوظ فرما. اور سب سے بڑا اور سب سے خطرناک، سب سے مہلک ترین فتنہ، وہ فتنہ جس فتنے سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا یا اللہ، یعنی دجال کے فتنے سے ہم سب کی بھی، ہمارے بچوں کی بھی، ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرما. اس وقت بھی دنیا کے اندر دجالیت پھیل رہی ہے، دنیا کے اندر دجل و فریب پھیل رہا ہے. دجال کے آنے سے پہلے دنیا کے اندر دجل پھیل رہا ہے. اللہ ہمیں دجل و فریب سے، دجالیت سے بھی محفوظ فرما اور دجال سے بھی محفوظ فرما. اللہم انا نعوذ بک من المسیح الدجال. اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.